خیر کا سادہ سا تعارف یہ ہے کہ وہ کام جس سے رب رسول بھی راضی ہو، اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو جائے تے بندے دا ضمیر بھی مطمئن رہے، یہ خیر ہے۔ اگر بندہ ضمیر کی عدالت میں ہی مجرم ہو جائے، لوگوں کو پریشان کرے، تو یہ بھی خیر نہیں۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، اس سے بڑھ کر خیر سے دوری نہیں ہو سکتی۔ یہ خیر کہاں سے آتی ہے؟ بہت سارے فلاسفر نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن جو اسپرچولیزم کے ایکسپرٹی ہوتے ہیں، جو صوفیاء ہوتے ہیں، ان کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خیر چنگے کام دی عادت ایفرٹ سے، کوشش سے نہیں آتی، یہ پاک سینوں سے پاک سینوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ سادہ سی مثال سمجھ لیجئے، ابا جی چنگے ہون تے امید اولاد بھی چنگی ہو سی، چونکہ تخم چنگا ہے، بیج اچھا ہے۔ جب بیج اچھا ہو تو پھر اس پر جو کونپلیں کھلتی ہیں، وہاں سے جو پھول کھلتے ہیں، ان کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، زمانہ ان کی خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو جس طرح کاسٹ ہے، سادات ہیں، خاندان سید ہے، سچا تے سچا سید ہوئے، نور چہرے تے نہ ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سچا اور سچا سید ہو، سخی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سچا اور سچا سید ہو، زبان کی پاکیزگی اس کے پاس نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کاسٹ سے انہیریٹل جو ہماری موروثی چیزیں ہیں وہ منتقل ہوتی ہیں، خاندانی چیزیں وہ منتقل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو اچھی عادتیں ہوتی ہیں یہ پاک سینوں میں ہوتی ہیں اور پاک سینوں سے پاک سینوں کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اس کا اولین سرچشمہ وہ قلب منیر مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ رب تعالیٰ کائنات میں جتنی خیر تقسیم فرماتا ہے وہ سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کے قلب منیر پر اترتی ہے، اور پھر حضور کے قلب منیر سے یہ خیر انبیاء کے سینوں میں منتقل ہوتی تھی، پھر انبیاء کے سینوں سے ان کے اصحاب کے سینوں میں۔ آئیے ذرا ہم ایک جائزہ لیں تو جناب نوح علیہ السلام، اس معاشرے کی خیر جب ان سے پھوٹتی ہے تو رب تعالیٰ اپنی نگرانی میں انہیں فرماتا ہے، اے نوح لکڑی کے پھٹے لے کے جوڑ تم دو، پانی پہ ہم چلا دیں گے، اور پانی پہ چلے۔ قیامت تک پانی پر زندگی کی حفاظت کی خیر یہ جناب نوح علیہ السلام کا فیضان ہے۔ اس پر جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی رہے، جتنی ترقی ہوتی رہے، جو کچھ بھی ہوتی رہا، یہ سیڈ خیر کا جو بویا ہے وہ جناب نوح علیہ السلام نے بویا۔ اس سے یہ کمپلیکس بھی دور کر لینا چاہیے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، جو آج کے لبرل یا سیکولر قسم کے لوگ ہیں، جو ہمیشہ ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرنا، کہنا مسلمانوں نے کی کیتا ہے۔ ہر خیر کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے مسلمانوں سے رکھوائی ہے، اور پھر ایسی خیر کہ جس کو عقل اپنے ترازو میں نہیں تول سکتی، اور وہ خیر کا دروازہ بند بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی غیر مسلم خیر کا دروازہ کھولتا بھی ہے تو اس کا فیض کسی نہ کسی جگہ جا کے رک جاتا ہے یا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو خیر اللہ تعالیٰ نے اسلام والوں کے ہاتھ سے کھلوائی ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ جو صدقہ جاریہ کا تصور دیا گیا ہے یہ صرف اسلام میں ہے، کہ ایسا کام کرنا ہے جو تم چلے جاؤ کام نہ جائے۔ تو ہمارے خیر کے ایسے کام اسلام نے جتنی انوینشنز ہیں، جتنی کی جتنی کریٹیوٹیز ہے، جتنی کی جتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا وجود اس حادثاتی دنیا میں نمودار ہوتا ہے، ان میں خیر اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے پلے میں ڈالی ہے، اور اس کی بنیاد انبیاء کرام رکھتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بغیر کشتی کے ہی بچا کے خیر کا دروازہ کھول دیا۔ اب جو عقل کے ترازو والے تھے انہوں نے یہی سوچ دیا رہنا قیامت تک، اور وہ صوفیاء کے بھی پیچھے پڑے رہیں گے، بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر کشتی کے دریا پار ہو جائے۔ اگر زمانے میں فرعون اور نمرود جیسے پیدا ہو جائیں تو رب موسیٰ بھی پیدا فرماتا ہے جسے کشتیوں کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی۔ وہ اشارہ فرماتے اپنی عصا سے، اور وہ اپنی طاقتوں سے نہیں، رب انہیں کہتا ہے عصا تم مارو، راستے ہم پیدا کریں گے۔ اس وجہ سے صوفیاء اگر وہ اپنا مسلح پانی پہ بچھا لے تو کوئی بعید بات
لیکن جس نے اس کو عقل پہ تولا نا وہ نہیں سمجھ سکے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل جتنے انبیاء تھے خیر کے دروازے وہ ٹرانسفر ہوتے رہے انبیاء سے انبیاء کی طرف، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے لہٰذا خیر کے دروازے صحابہ کے سینوں میں، صحابہ سے پھر تابعین، تابعین سے قیامت تک آنے والے علماء کے سینوں میں منتقل ہوتے رہے۔